گہے افتم گہے مستانہ خیزم چخومبے تیغ و شمشیرے باریزم۔ اب یہاں اقبال اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی میں اٹھتا ہوں اور کبھی بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں محو رقص ہو جاتا ہوں، اور یہ کیفیات مجھ پر اس وقت وارد ہوتی ہیں جب میں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے بزرگان دین کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو دیکھتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور باری تعالیٰ سے مجھے یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، میرے سوال کا جواب آیا، میرے نالے کا جواب آیا کہ اے اقبال، یہ وہ قوم ہے جس کے پاس دل تو موجود ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں، اس کا دل خالی ہے، بے جان ہے، مردہ ہے، اور مردہ دل میں محبوب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب اقبال یہاں اشارہ فرما رہے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جانب، جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تصنیف ارمغان حجاز سے فارسی رباعیات کا۔ اس سے پہلے ہم کئی ایک رباعیات اردو ترجمہ کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھ چکے ہیں، جن کا مقصد اقبال اور ان سے جڑا ہوا ملت کا درد ہے، اقبال اور ان سے جڑا ہوا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ان رباعیات کا۔ اپنی پہلی رباعی میں اقبال فرماتے ہیں مسلمانم غریب ہر دیارم، مسلمانم غریب ہر دیارم، کہ بائیں خاک داں کارے ندارم، کہ بائیں خاک داں کارے ندارم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مسلمان ہوں، یہاں اقبال اپنے ذریعہ سے تمام تر مسلم امت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آج کے مسلمان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ مسلمان ہوں جو غریب ہر دیارم ہے، ہر دیار میں وہ غریب ہے اور اپنا مقام کھو بیٹھا ہے۔ وہ مقام کون سا تھا؟ وہ مقام وہی اشرف المخلوقات ہونے کا تھا۔ تو اسی لیے اقبال فرما رہے ہیں کہ بائیں خاکداں کارے ندارم۔ اس دنیا کو اقبال ایک خاکداں سے تشبیہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس خاکداں میں اب میرا کوئی کام نہیں رہا، میں بھی ایک مٹی کا باوا ہوں جس کا کام کھانا پینا اور سونا ہے، جبکہ معرفت الہی سے وہ بالکل بے جان ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آشنا ہونے کے لیے ابھی اس کو کہ ایک منازل طے کرنی ہے۔ اب اقبال اس کے بعد اپنی اس حالت کی، مسلم امت کی اس حالت کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بائیں بے توق تے در پیچ و تابم، کہ من دیگر بغیر اللہ دچارم، کہ من دیگر بغیر اللہ دچارم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میری اس حالت کی وجہ دین کی کمزوری ہے، میری طاقت، اصل طاقت دین میں ہے، جبکہ اس وقت میرا دین اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ میں ضعیف و ناتواں حالات کا سامنا کر رہا ہوں، جبکہ اس سے پہلے جو میری ڈال تھی وہ میرا ایمان تھا، میرا یقین تھا، میرا عشق خدا تھا، جو کہ اب ناپید ہو چکا ہے، اور میری حالت اس قدر خستہ حالی کا شکار ہے کہ دوسری امتیں، دوسری قومیں میری جانب تماشا تن دیکھ رہی ہیں، اور میں اپنے تمام تر معاملات میں، یہاں تک کہ معاشی معاملات میں بھی دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا ہوں، اور غیر اللہ کے آگے میری جبیں سجدہ ریز ہے، جبکہ اس سے پہلے میری تمام تر امیدیں اپنے پاک پروردگار سے وابستہ ہوا کرتی تھیں۔
اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں بآ بالے کی بخشی دی پریدم بسوزے نم مہائے خود تپیدم بسوزے نغمہائے خود تپیدم مسلمانے کے مرگے عزو بلرزد جہاں گردید مورا ندیدم جہاں گردید مورا ندیدم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہ جو پر ہیں جن کے ذریعے میں اڑان بھر رہا ہوں، یہ آپ ہی کی عطا ہیں۔ میں نے سارا جہاں چھا مارا لیکن مجھے کوئی ایسا نہ مل سکا جس کے آگے میں اپنا درد بیان کر سکوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی مجھ پر نظر رحمت فرمائیں، کیونکہ میری تمام تر امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔ آپ ہی میری اس خستہ حالی کو درست فرما سکتے ہیں۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں مسلمانے کے مرگے عزو بلرزد، کہ وہ مسلمان جس سے کبھی موت کانپا کرتی تھی، جس سے موت کانپ جاتی تھی، جس کی ہمت و طاقت اور یقین مستحکم دیکھ کر موت بھی اس سے دور بھاگتی تھی، اب ناپید ہو چکا ہے۔ میں نے سارا جہاں چھان مارا لیکن وہ مسلمان کہیں بھی دکھائی نہ دیا، اور میں اسی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ جہاں گردیدم و اورا ندیدم، میں نے پورے کا پورا جہاں گردید کیا یعنی پھرا اور اس کا کوچا کوچا چھان مارا، لیکن میں نے اس کو نہ دیکھا۔ اورا ندیدم، میں اس کو نہ دیکھ پایا، میں اس کو نہ تلاش کر پایا۔ شب پیشے خدا بگریز تمزار مسلمانہ چرا زارند و خوارند مسلمانہ چرا زارند و خوارند۔ بال فرماتے ہیں کہ کل رات کو میں اللہ کے حضور پیش ہوا اور میں نے آہوزاری کے ساتھ اس کے حضور فریاد کی کہ یا باری تعالیٰ، مسلمان کہاں ہے؟ وہ مسلمان جس پہ تجھے کبھی ناز ہوا کرتا تھا، جو تیرے دین اسلام کا علم بردار ہوا کرتا تھا، وہ مسلمان کہاں گیا؟ وہ کیوں کر ناپید ہو گیا؟ اے باری تعالیٰ، اس مسلمان کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ بخش دے اور اس کو دوبارہ اجاگر کر، تاکہ وہ تیرا نام کریا اور کوچا کوچا دوبارہ پھیلا دے۔ مسلمانہ چرازارند و خوارند، اور مسلمان کیوں کر اس پورے عالم میں ذلیل و خوار ہو چکا ہے، کیوں کر اس نے اپنا تشخص کھو دیا ہے کہ اب یہ کسی بھی ملت اور کسی بھی قوم میں قابل قبول نہیں رہا۔ ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، ندا آمد کے نمی دانی کے ای قوم، دلے دارند و محبوبے ندارند، دلے دارند و محبوبے ندارند۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ حضور باری تعالیٰ سے مجھے یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، میرے سوال کا جواب آیا، میرے نالے کا جواب آیا کہ اے اقبال، یہ وہ قوم ہے جس کے پاس دل تو موجود ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں، اس کا دل خالی ہے، بے جان ہے، مردہ ہے، اور مردہ دل میں محبوب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب اقبال یہاں اشارہ فرما رہے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جانب، جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا اقبال کو آتی ہے کہ اقبال، یہ جو قوم ہے، یہ جو ملت ہے، اس کے پاس دل تو موجود ہے مگر اس دل میں عشق مصطفیٰ، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ناپید ہو چکا، لہٰذا انہوں نے ذلت و رسوائی کو روکنے والی ڈال کو خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ وہ ڈال کیا تھی؟ وہ ڈال عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نگویم از فروفالے کی بگزشت چه سود از شرع احوالے کی بگزشت چراغ داشتم در سینہ خیش فسردن درد و صد سالے کی بگزشت۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اس مسلمان کی بات نہیں کر رہا جو کہ گزر چکا، کیونکہ گزرے ہوئے حالات کا گلہ کیا کرنا، شکوہ کیا کرنا۔ میں تو آج کے مسلمان پر رو رہا ہوں اور آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ چراغ داشتم در سینہ خیش، کہ میں سینے میں وہ چراغ رکھتا تھا، ایک ایسا چراغ جو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن تھا۔
फसुर्दन दर्द सद साले के बगजिश्त, मगर वो चराग मुसलमानों के हालात देखकर 200 सदियों में जो इन्होंने गुलामी काटी और गुलामी के चक्कर में पड़े रहे और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, वो चराग भी अब इनके सीनों से गुल होता दिखाई दे रहा है और मुसलमान अपने मुकाम से बिल्कुल अलहदा हो गए, अपने मकाम से बिल्कुल नाशना होकर रह गए। इसके बाद फरमाते हैं निगेबान हरम में मार धैरस्त, यकीनश मुर्दा व चश्मश बगैरस्त, यकीनश मुर्दा व चश्मश बगैरस्त। बाल फरमाते हैं कि जो हरम के निगेबान हैं वो मंदिर की तामीर में लगे हुए हैं। अब यहाँ इकबाल मंदिर से मुराद कुफार की सरजमी को ले रहे हैं। आज हम देखें हमारे अरब भाई अपने मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए कुफार से कई एक मुआहदे कर रहे हैं। इसराइल जैसा निजस हमारे अरब ममालिक पर हावी हो चुका है और अपने तजारती मराकज़ उसने जगह जगह कायम कर लिए हैं। तो इकबाल उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि यकीनश मुर्दा व चश्मश बगैरस्त, और इसकी वजह को बयां कर रहे हैं कि ये वजह क्या है, क्यों कर एक मुसलमान गैरों का सवाली बन चुका है। इसकी वजह यह है कि इश्क इलाही और यकीन इलाही इसके दिल में मुर्दा हो चुका है और इसकी जो आंख है वो दूसरों की जेब पर जमी हुई है। दूसरों से मुराद कुफार हैं। ये अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए खुद तो सही कोशिश से नकारा हो चुका, बल्कि ये तमाम तर हालात का जुम्मा इसने कुफार को दे रखा है। वही इसके हालात को बेहतर बनाएंगे, जबकि इससे पहले इसकी तमाम तर उम्मीदें अपने पाक परवरदिगार से वाबस्ता हुआ करती थी। इसके बाद लिखते हैं जियंदाज़े निगाहे ऊ तवादीद के नोमीद अज हमा असबाब खैरस्त, कि मैं जब इसकी निगाह के अंदाज देखता हूँ तो मुझे उसमें शर दिखाई देता है और जो खैर के असबाब हैं उससे इसने अपनी निगाहें मीच ली हैं, बंद कर रखी हैं, क्योंकि खैर अल्लाह ताला की जानिब से है और इसका दिल यकीन से मुर्दा हो चुका है, यकीन इलाही से बिल्कुल फरामोश कर चुका है ये यकीन इलाही को। यही वजह है कि इसने असबाब खैर को अपनाना बंद कर दिया और इसकी तमाम तर जो सबाब हैं वो कुफार की जानिब से आ रहे हैं। इसने कुफार को ही मुसब्बबुल असबाब समझ रखा है। इस सोज़े ऊ फ़कीरे रा नशीने बदाई रा ज़मीरे आत शीने। बाल फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस राह में बैठे फ़कीर को जो आपकी गली का एक अदना सा गुलाम है, इसकी शायरी को वो सोज़ और दर्द बख्शिए जो असरे हाज़र के नौजवान को तड़पा कर रख दे। मेरी तमाम तर शायरी में वो आह और वो सोज़ भर दें, वो दर्द भर दें जो इस नौजवान को तड़पा कर रख दे और इसके अंदर वो शाऊर पैदा कर दे कि ये अपनी नींद से बेदार होकर अपनी उम्मत के लिए खड़ा हो जाए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब महफ़िज़ सफ़र हो जाए और इश्क़ इलाही में इस कदर तड़प उठे कि मेरी शायरी के बाद इसकी तमाम तर ज़िंदगी बदल कर रह जाए। इसके बाद लिखते हैं दिलशरा रोशनो पाइन मर्दा जी उम्मीदे के जायद अज यकीने, और इसके जो दिल है उसमें यकीन की शमा को रोशन कर दें ताकि नूर इलाही से मुनव्वर होकर ये अपनी सिमत अपना रास्ता सीधा करे और दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर ले। गहे उफ्तम गहे मस्तान खेज़म चखूंबे तेग व शमशीरे बारेज़म। अब यहाँ इकबाल अपनी कैफियत को बयां कर रहे हैं। बाल फरमाते हैं कि कभी मैं उठता हूँ और कभी बैठ जाता हूँ, कभी मैं महवे रक्स हो जाता हूँ, और ये कैफियत मुझ पर उस वक्त वारद होती हैं जब मैं अपने इस्लाफ की ज़िंदगियों को देखता हूँ, जब मैं अपने बुजुर्गान दीन को देखता हूँ, जब मैं अपने उस खोए हुए मुकाम को देखता हूँ, तो मेरे अंदर एक वजद की कैफियत पैदा हो जाती है और मैं झूमना शुरू कर देता हूँ कि तारीख़ ने हमें किस कदर आला मुकाम बख्शा था, जबकि इस वक्त हम इस कदर सुस्ती और काहली का शिकार हो चुके हैं कि हम अपने कामों को भी सर अंजाम नहीं दे पा रहे। तो इकबाल फरमाते हैं कि जब मैं अपने इस्लाफ को देखता हूँ तो मैं झूमना शुरू कर देता हूँ, जबकि इस वक्त के नौजवान को देखता हूँ तो मैं दोबारा बैठ जाता हूँ
اور سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہوں، کیونکہ آج کے نوجوان سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ نگاہ التفات بر سر بام کہ منبع عصر خیش اندر ستیزم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر رحمت فرمائیں بام سے، آپ چھت کے اوپر سے مجھ پر نظر رحمت فرمائیں کہ میں اس زمین پر جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس جنگ میں تنہا ہوں، میرا کوئی ہم سفر نہیں اور کوئی محرم راز نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں مرا تنہا یو آہو فغامبا بے یسرب سفر بے کار وامبا، کجا مکتب کجا میں خان آئی شوق، تو خود فرما مرائیں با کے آنبا، تو خود فرما مرائیں با کے آنبا۔ اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ میں اپنا یہ سفر تنہا کروں، اور میں اس قافلہ کی تلاش کی بجائے تنہا سوئے یثرب چلوں۔ یہاں اقبال یثرب سے مراد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ المنورہ لے رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے کسی قافلہ کی امید نہیں رہی، میں سوئے یثرب تنہا چلوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنا درد لے کر تنہا پہنچوں گا، اور وہی میری منزل ہے۔ جبکہ دوسرے شعر میں اقبال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا یہ مقصد ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اپنا درد بیان کروں، مگر آپ ہی میری توصیع فرمائیں اور مجھے اس مقصد سے روشناس فرمائیں کہ میں مکتب کو اختیار کروں کہ میں خانہ شوق کو۔ میرا جو شوق ہے، میرا جو امام ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی تمام تر حیاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک میں گزار دوں۔ جبکہ دوسری جانب جب میں اپنی قوم و ملت کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی بیداری اور ان کو شعور بخشنے کے لیے اپنی حیاتی ان کے اندر بسر کروں، اور ان کے لیے وہ کام کر جاؤں کہ یہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں۔ تو خود فرما مرائیں با کے آنبا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں خانہ شوق اختیار کروں کہ مکتب کی کتب بینی اختیار کروں۔ اتنا بیان کرنے کے بعد اقبال اپنی آخری ربائی کی جانب چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں بآں رازے کہ گفتم پہ نہ بردن، دی شاہ نخل من خرمان خوردن۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کا راز ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے کھول چکا ہوں، مگر افسوس یہ مسلمان میرے اس راز سے استفادہ حاصل نہ کر سکے، اور میرے نخل پر جو خرما لگا تھا اس کو یہ چکھنے سے قاصر رہے، کیونکہ ان کے اندر بے یقینی اور شک و شبہات نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے عشق اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت سے دور ہیں، لہٰذا میرا یہ راز ان کے لیے ذرا بھی فائدہ مند نہ ہو سکا، اور انہوں نے اس کو کوئی قدر و قیمت نہ بخشی۔ مگر میری اس وقت جو خواہش ہے، میری جو اس وقت التجا ہے، وہ یہ ہے کہ من ہے میر امم دادست خواہم، کہ اے امیر امم، اے رحمت للعالمین، میں اپنے ان اشعار کی داد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ مرا یاراں غزل خانے شمردن، کیونکہ جو میرے یار ہیں، جو میرے ہم سفر ہیں، انہوں نے میرے ان اشعار کو کوئی قدر و قیمت نہ بخشی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے ان تمام تر اشعار کو پیش کرتا ہوں، اور ان کی داد، ان کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے اس دل کی خواہش کو پورا فرمائیں اور مجھ پر نظر رحمت فرمائیں۔ تو اسی اشعار کے ساتھ اقبال کے آج کے اس باب کا ہم اختتام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اقبال کے ان اشعار کو آپ احباب کے سامنے اسی طرح پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اقبال کا جو آفاقی پیغام جو انہوں نے ارمغان حجاز کی صورت میں مسلم امت کے نام تحفہ دیا، اس کو آپ احباب کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔